بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کوئی شک نہیں جی، رات گئے ملک ریاض صاحب کے ساتھ انہونی ہوئی ہے جی، جس سے متعلق کم از کم ان کے تصور میں نہیں تھا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ انہونی کی ہے نا، ان کے بھی تصور میں نہیں تھا جو ملک ریاض صاحب نے رات گئے کر دی ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جی، اس ویڈیو میں جس طریقے سے غنڈے طریقے سے لوگ آئے ہیں سول کپڑوں میں، چہروں پہ ماسک لگا کے، پھر تھوڑی دیر بعد پنجاب پولیس پہ اندر پہنچی، پھر جس طریقے سے شیشوں کو توڑا گیا، یہ محض چھاپا نہیں تھا، یہ ایک عدد جسے کہتے ہیں کہ وحشت پھیلائی گئی۔ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اس کے اوپر۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی آج رہائی یقینی ہے جی، اور اس کی تفصیل ہے۔ طاہر القادری صاحب نے کل جو نواز شریف صاحب نے صدر بننے کے بعد تقریر کی تھی، اس کا پھر جواب دے گا، جھوٹ بولتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، جھوٹ بولتے ہیں ہماری ملاقاتوں اور میٹنگوں سے متعلق۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ملک ریاض صاحب جی، ظاہری بات ہے ان کا ٹویٹ جو تھا وہ بڑا ہی ہیوی ٹویٹ تھا، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اوور مائی ڈیڈ باڈی، میں کسی طور پر بھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گا، میں مادہ باؤ گواہ کبھی بھی نہیں بنوں گا۔ تو تھا اتنا تگڑا ٹویٹ، اور بہرحال وعدہ معاف گواہ والا جو ان کی ایپیسوڈ تھی نا، جو پریشر ان کے اوپر ڈالا جاتا تھا، وہ تو ہو گیا تھا فلاپ۔ اس کے بعد ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی ان کی، جو جاوید چودھری صاحب نے کی، جس پہ وہ یہ کہہ رہے کہ مینوں تنگ کر رہے ہیں، میں ساری شیواں کھول کھال کے نہ دے سامنے کر دوں گا، میرے کو بڑا کچھ ہے تو میں بڑی شیواں ریکارڈ کر کے بھی رکھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں انہیں کی الفاظ ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب نے، آپ کو پتہ ہے ملک ریاض صاحب کی کتابیں تک لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو بھی ریکارڈ ہو گیا ہوا۔ خیر ہر طریقے سے کوشش تھی کہ ملک ریاض صاحب کو نا کسی طریقے سے کھڑا کیا جا سکے، مگر ان کے اوپر اثر نہیں ہوا نا، مطلب سب کچھ ہوا، اور کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے ملک ریاض صاحب القادری ٹرسٹ کیس پہ۔ پھر نہیں ہوا، پھر یہی تھا جی، کل راولپنڈی، رات کو راولپنڈی کی جو بحریہ ہے اس کے دفتر پہ نیب کی، مبینہ نیب کی ٹیم، میں نہیں سمجھتا نیب کی ٹیم اس طرح کی بدتمیزی تھوڑی کرتی ہے، مین ڈور کو ٹھڈے مار کے یوں شیشے کرچی کرچی کرنا، یہ کون سا طریقہ بھائی، یہ کون سا طریقہ؟ پر اسی ویڈیو کے ساتھ ملک ریاض صاحب نے پھر ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے، سب جانتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس ہے، عام کیس ہے، اس کی فائل راولپنڈی کے دفتر میں تھوڑی ہوگی، اور کیس بھی وہ جس میں ملک ریاض صاحب کا خود بھی نام ہو، تو وہ اس طرح دفتروں کے اندر ضرور ہوگی۔ بہرحال راولپنڈی کے دفتر میں یہ چیزیں نہیں ہونی تھی نا، تو مگر پھر بھی آپ کو پتا، بچے کو پتہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ تھوڑا میسج چلا جائے، عام آدمی یہ بات بھی جانتا ہے۔ تو اس دفتر میں نیب نے رات کو چھاپا مارا، 4 گھنٹے موجود رہی، پھر اس کے بعد بحریہ ایونیو والے دفتر کے اندر بھی چھاپا مارا، وہاں بھی رات گئے تک ادھر موجود رہے، اور حالانکہ ملازموں نے کہا ہے کہ سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے یہاں کاغذات نہیں ہیں، یہاں صرف رہائشی گھروں کے ریکارڈ ہیں، ان کی سب چیزیں، لیکن بھائی نہیں، ان کو میسج کچھ اور تھا، اور بار بار جس طریقے سے گفتگو کرتے وہ بھی سب نے دیکھا۔ پھر اسی ویڈیو کو ٹویٹ کیا ملک ریاض صاحب نے، اور ٹویٹ کر کے کیا کہا، پہلی بار لکھ کے دیا انہوں نے اس بات کو، انہوں نے کہا دفتر کی سامنے سی سی ٹی وی فوٹیج لکھ کے کہتے ہیں جو چاہے مجھ پر ظلم کر لو، میں ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو۔ یہ بات بڑی بات ہے، یہ ملک ریاض صاحب، شاید ملک ریاض صاحب کی زندگی کا یہ پہلا دن ہے پرویز الہی صاحب کی طرف کہ وہ اس طرح کھڑے ہو، حالانکہ ماضی میں ملک ریاض صاحب کو جب جس کے متعلق استعمال کرنا تھا ان کو استعمال کیا گیا، وہ استعمال ہوئے بھی، کاروباری آدمی تھے۔ لیکن سر بڑی بات ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہیں کہ یہ طبیعتیں چینج ہو گئی ہیں، جسے کہتے ہیں نا سرش چینج ہو گئی ہے، ڈی این اے چینج ہو گئی ہیں، یہ چھوٹی اگزامپل نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب، پرویز الہی صاحب، ارے بڑی بات ہے یار، بڑی بات ہے، یہاں یہ سب کام چل رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کوئی اچھا تو سلوک ہونا نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن بہرحال یہاں سے طریقے ہیں، لیٹس سی دیکھیں گے کیا ہوتا۔ ادھر جی دوسری طرف عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق میں نے کہا میں ذرا آپ کو پہلے بتا دوں، ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے بتایا کہ میں عدالتوں سے حکم لیا تھا، ہم نے بڑی مشکلوں سے عمران خان صاحب کے، ہم نے صحت کے متعلق ان کے خون کے نمونے وغیرہ پیمز بھجوائے تھے، تو پیمز بھجوائے گئے 16 مئی کو، اور ابھی تک عمران خان صاحب کے خون کے نمونے نہ ہی ان کے لواحقین کو، یعنی ہم فیملی ممبرز کو دیے گئے اس کی رپورٹ، نہ ہی ان کے ذاتی معالج تک پہنچائے گئے، تو جس پہ ان کو تشویش ہے، تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اس چیز پہ۔ رہی بات آج کا دن بڑا اہم دن ہے، سائفر کیس دیکھتے ہیں، آج لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ کل تو 28 مئی کی چھٹی کر دی،
اور چھٹی کے بعد میں وہ کیس بھی پوسٹ پون ہو گیا، اس پہ بھی 1.5 گھنٹے کا عدالت کا ٹائم دیا اور میں نے فیصلہ محفوظ کر لینا ہے، 1.5 گھنٹے عدالت نے لکھ کے دے دی ہے بات، اب ریٹن آرڈر کے اندر کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو سائفر کیس تو ویسے ہی فارغ، ادھر عدت پہ نکاح کا کیس ہے جی، اس کا آج فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے اور 29 مئی آج ہے، اور 29 مئی کو آج اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، اور اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی بالکل یقینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیر جتنی کرنی تھی کر لی گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ غیرت مند سابق شوہر جو ہیں خاور منیکا صاحب، ان کے وکیل آگے آگے بھاگ رہے تھے، تو بہرحال آج بشریٰ بی بی کی رہائی یقینی، اگر کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری مقصود نہیں ہے تو آج کا دن اس پہ عام ہے، کیونکہ عجلت میں الٹیاں ہی کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے یہ لوگ، یہاں یہ چیز تھی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک پنڈورا باکس کھلا ہے، باتیں تھوڑی ذرا سیریسلی سمجھنے والی ہے نا۔ عمران خان صاحب کا آفیشیل اکاؤنٹ استعمال ہوا تھا، اور 1971 یعنی سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی شیئر ہوئی تھی، غدار کون، ایک طرف جنرل یحییٰ اور ایک طرف مجیب الرحمان لکھ کے کوشچنز بھی فلوٹ کیے گئے تھے، کچھ ہڈن، کیونکہ آج تک حمود الرحمان رپورٹ جو ہے نا وہ افشا نہیں ہوئی، یہ کوئی ہڈن کسی جگہ سے ریلیز ہوئی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کا پارٹ تھا، وہ تو ہوا تھا، معاملہ حساس تھا، اس کی ڈائریکشن دوسری طرف جا رہی تھی کیونکہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ استعمال ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت موقع چاہیے، تو صورتحال کافی چیلنجنگ ہو گئی۔ پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں ان کو سامنے آنا پڑا، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا رات کو، انہوں نے کہا عمران خان کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والے ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا بغاوت کا مقدمہ بنانے کی تیاری ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اپنے آپ کو مجیب الرحمان بنا کے پیش کر رہے ہیں، جی ہاں، یہ اسی پہ ہی کل سارا دن انہوں نے گزار دیا ماشاءاللہ سے۔ تو عمران خان جیل میں، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں وہ ہر ویڈیو اور کانٹینٹ کو منظور نہیں کرتے، یہ بات بالکل سچی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1971 والی جو ویڈیو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ریلیز ہوئی نا، وہ سیاسی ویڈیو ہے، نہ کہ اس کو فوجی تناظر کے اندر دیکھا جائے، یہ ذہن میں رکھ لیں، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف عوامی مسلم لیگ ہے، عوامی لیگ ہے مجیب الرحمان والی، اور نہ ہی عمران خان مجیب الرحمان ہے، یہ وضاحت انہوں نے دے دی، اور یہ وضاحت دینا ضروری بھی، کیونکہ 1-2 دن میں انہوں نے کیسے کو سے چڑھا دینے، تو تاکہ یہ بات ادھر سے وضاحت بھی ہو جائے، یہ ضروری تھا، یہ وضاحت دینا ضروری تھا کہ بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اندر یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ اس بار حکومت اور ان کے ٹرولز بہتر کھیل گئے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جو بات ہے وہ ماننے والی ہے۔ کل 28 مئی پہ نواز شریف صاحب سے لے کے شہباز شریف صاحب سے لے کے صبح سے ساری پریس کانفرنس، اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کا پورا پرائم ٹائم 7 بجے سے شروع ہوا اور رات گئے تک، یہ سارا پرائم ٹائم اسی کے اوپر ہی رہا ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو مجیب الرحمان سمجھ رہے، پورے پیکیج رپورٹ ساری چیزیں بنا دی، انہوں نے کہا نہیں، نہ ہی عمران خان مجیب الرحمان ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کسی بھول میں رہے کہ عوامی لیگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو فوجی تناظر میں نہیں، اس کو سیاسی تناظر میں دیکھیں، اس ویڈیو کو، یہ کلیئر ہو گیا۔ ادھر طاہر القادری صاحب نے نواز شریف صاحب کی جو کل صدارت سنبھالنے کے بعد جو تقریر کی تھی نا، اس گفتگو کا بڑا ٹکا کر جواب دیا ہے، کیونکہ آج پھر طاہر القادری صاحب کا کل پھر نام لیا گیا تھا، لندن پلان کا ذکر کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کی ملاقات پہ، جنرل ظہیر الاسلام جو تھے DGISI، ان کی ملاقات، وہ سارا پلان نا، انہوں نے کہا جنرل الاسلام کی بات کرتے، انہوں نے کہا ایئر وائز سے بات کر رہے تھے طاہر القادری صاحب، انہوں نے کہا یہ تمام الزامات کو میں مسترد کرتا ہوں، یہ تہمت ہے اور جھوٹ ہے، میری ظہیر الاسلام سے کبھی بھی ملاقات نہیں رہی، اس کے علاوہ بھی میری کسی جنرل سے ملاقات نہیں رہی، بات عمران خان سے، یہ عمران خان سے میرے 90 کی دہائی سے میری ملاقاتیں رہی ہیں، اور یہ ملاقاتیں کینیڈا میں بھی ہوئی، یہ ملاقاتیں میری لندن میں بھی ہوئی ہیں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں وارننگ دے رہا ہوں نواز شریف صاحب اس طرح کی تہمت کو صحیح کر لے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی لندن پلان 2013-14 میں تھا، یا کوئی میری ملاقاتیں DGISI سے اس وقت کی ہوئی تھی، کہ سب غلط ہے۔ باقی فیڈ بیک سے متعلق آپ آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔